تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے، تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے۔ میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا، ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا، کون سا وقت آنا چاہیے؟ لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی، میں میدان میں جمعہ ہوتی، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی۔ حضرت حسین نے فرمایا، میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا؟ حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی، ظہر کی نماز ہوگی۔ حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی۔ میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے، حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ۔ میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی، بالکل پرانی چادر لائی گئی، حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگو تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو، ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی، حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا، کہا لوگو یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے، اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا، ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگو یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا۔ گھوڑے پر سوار ہو گئے، اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے، تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے، امامہ دیکھو تو نبی کا ہے۔ میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا، 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، حسین کا دامن۔ میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ، سامنے 4,000 ہوں گے، 40,000 ہوں گے، ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے، اربوں ہوں گے، کھربوں ہوں گے، لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا، فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی۔ میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا، علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی۔ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا، نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا۔ میرے دوستو سننا، مقابلہ چلتا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، ذرا کان کھول کر سننا، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے، اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے، خون سے۔ اور میرے دوستو ایک بات سننا، جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا، سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا۔ کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا، اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا؟ پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا؟ یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے، یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے۔ میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے۔ اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے، حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ سب رک گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا سر کی نماز پڑھنا ہے، اس سے سورج بالکل ڈوب جائے گا، تھوڑی دیر باقی ہے، 4-4.5 گھنٹے ہو چکے، 5 گھنٹے ہو چکے، سورج ڈوب جائے گا، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، پڑھو۔ حضرت حسین نے کہا میرے بھائیوں پڑھو، تم بھی پڑھو اور مجھے بھی پڑھنے دو۔ سامنے سے آواز آئی تو پڑھ لے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے سے کیا آواز آئی؟ ارے بولو نا، سامنے سے کیا آواز آئی؟ تو پڑھ لے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج فجر پڑھی؟ بولو نا، آج فجر پڑھی؟ پڑھی الحمدللہ۔ جن لوگوں نے نہیں پڑھی وہ سوچو ان کی زبان حسین کی ہے کہ سامنے والوں کی ہے؟ ہاں میرے بھائی معاف کرنا، بہت آسان ہے کہنا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ فجر پڑھی؟ کتنا بے شرم اور کتنا دھوکے باز ہے وہ آدمی جو محرم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت۔ یہ بیچارے جماعت والے، یہ مولانا، یہ علماء، یہ خانقاہ والے، یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہتے مولانا مولوی تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو پڑھ لے، تو حسینی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم کیا کہوں، کس منہ سے کہوں میرے دوستو؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چاہے تو 1000 مرتبہ ماتم کر لے، چاہے 2000 تعزیے نکال لے، چاہے نعرہ لگا لے، لیکن تیرے سے بڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا۔ حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے، اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے۔ ہاں بھائی اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے، ابھی سناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، ابھی تو میدان کربلا
ابھی تو مقصد پر آنا بھائی، آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ. بھائی ساتھ میں کہہ دو حسین کا دامن، حسین کا دامن. جو نمازی ہوگا حسینی ہوگا. کہو جو نمازی ہوگا. اس لیے کہ جس کے پیشانی سے لے کر پیٹ تک 80 تلوار کے زخم لگے ہو، جس کا پورا بدن لہو لہان ہو، جس کے ہونٹ مبارک سے خون بہتا ہو، وہ کہتا ہو اثر پڑھو، مجھ کو بھی پڑھنے دو. سامنے والا کہتا تو پڑھ لے. ہم کو پڑھنے کی ضرورت. میرے دوستو حضرت حسین کو معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ ماریں گے. ارے معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ، اس لیے کہ جب تک لڑوں گا میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ فاطمہ کی چادر کو کون پھاڑے گا؟ علی کی تلوار کو کون توڑے گا؟ نبی کے امامے کو کون گرائے گا؟ ارے کوئی گرا سکتا؟ لیکن عصر کی نماز کا معاملہ، حضرت حسین نے میدان پانی تو نہیں تھا، میدان کربلا کی زمین سے تیمم کیا. کہو کیا کیا؟ تیمم کیا. اور عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ساتھ میں کہو عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر. پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ. پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر. دشمنوں نے دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے، موقع اچھا ہے. 3 بدبخت سامنے آئے. نام یاد رکھنا، 3 نالائق کمبخت. کتنے؟ اس میں پہلے کا نام ہے زرعہ. پہلے کا نام کیا ہے؟ وہ آیا، اس نے آ کر کیا حرکت کی؟ اللہ معاف کرے میرے دوستو، اللہ معاف کرے. وہ زرعہ نالائق آگے آیا اور کہا کہ دیکھو جب تک یہ جب تک کھڑا رہے گا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سجدے میں ہے، مارو مارو. لیکن زرعہ کی آواز پر کوئی آیا نہیں. اس نے تلوار لی اور حضرت حسین کا ایک ہاتھ کاٹ دیا.